بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل بیمس کریٹرز. آج کی ویڈیو ہماری ان پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ اپنے بچوں کو بالکل بیسک پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اسکول سے کچھ ایسا کانٹینٹ ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، کچھ آؤٹ لائن ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس پڑھا سکے. اور جیسا کہ آج کل سمر ویکیشنز بھی ہیں تو پیرنٹس اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا بہت لاس ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں. بچوں کو حروف تہجی میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، جیسے ان کو پڑھنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آج کل تو سارے ہی اسکولوں میں ساؤنڈس کے ذریعے حروف تہجی بھی پڑھائی جا رہی ہے اور ABCD بھی ساؤنڈس کے ذریعے ہی پڑھائی جا رہی ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو حروف تہجی کا بتاؤں گی کہ ہم بچوں کو ساؤنڈس کیسے پڑھائیں، ساؤنڈس کے ذریعے انہیں کیسے حروف تہجی سے انٹروڈیوس کرائیں. ٹھیک ہے، تو چلے پھر ہم حروف تہجی کے جو ہے الف سے یہ تک آپ کو تمام ساؤنڈس بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد بچوں کو پڑھا سکیں. اب جیسے کہ یہ سلائیڈ میرے پاس ہے تو آپ بچوں کو اس کو دکھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی تصویر ہے؟ تو بچہ بتائے گا کہ یہ انار ہے، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو بھی کوئی بات نہیں، آپ 3 دفعہ پوچھیے، اور اگر وہ کنفیوز ہو رہا ہے تو آپ خود بتا دیجئے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ انار. تو جب ہم نے انار بولا تو پہلی آواز کون سی آئی؟ انار. ٹھیک ہے، پھر بچے سے کہیے گا کہ وہ ریپیٹ کرے انار. پھر حرف الف دکھائیے، یہ حرف الف ہے اور اس کی آواز ہے اب اسی طریقے سے ہی آپ باقی حروف بھی دکھاتے جائیے اور ان سے تصویر کا نام پہلے پوچھیے، اس کے بعد پہلی آواز پوچھیے، اور پھر ان کو یہ بتائیے کہ اس کی آواز ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ الف. یہ حرف الف ہے اور اس کی آواز ہے انار. اب یہ دوسری تصویر دکھائیے، بیٹا یہ بتائیے کہ یہ کون سی تصویر ہے؟ تو پھر آپ کا بچہ بتائے گا بطخ. اور اگر نہیں بتاتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گائیڈ کرنا ہے، اور اگر وہ صحیح بتاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ واو ویری نائس، ویل ڈن، شاباش بیٹا، آپ کو پتہ ہے، ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے بطخ کہا تو پہلی آواز کون سی آئی؟ تو بچہ بتائے گا بطخ، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ اس سے خود انٹروڈیوس کروا دیجئے. اچھا جناب، تو اب بیٹا بتائیے کہ یہ کون سی تصویر ہے؟ تو بچہ بتائے گا پتنگ. تو آپ کہیے گا اس کی پہلی آواز کیا ہے؟ پ. یہ حرف پے ہے اور اس کی آواز ہے پ. پ پتنگ. یہ کیا ہے؟ تتلی. تتلی کی پہلی آواز کیا ہے؟ ت. پھر آپ اس کو حرف دکھائیے، یہ حرف تے ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ ت. ت تتلی. تے کے اوپر 2 نقطے. آپ بچوں کو نقطوں کا بھی انٹروڈکشن کروائیں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اس کے اندر کیا بات ڈفرینٹ ہے جو اسے تے بناتی ہے، ت بناتی ہے. یہ کون سی تصویر ہے؟ ٹوپی. ٹوپی کی پہلی آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹ. یہ حرف ٹے ہے، اس کی آواز ہے ٹ. ٹ ٹوپی. سمر. یہ حرف سے ہے اور اس کی آواز ہے س. جوتا. یہ حرف جیم ہے اور اس کی آواز ہے ج. ج جوتا. چاند. یہ حرف چے ہے اور اس کی آواز ہے چ. چ چاند. حلوہ. یہ حرف ہے اور اس کی آواز ہے ہ. ہ حلوہ. خرگوش. یہ حرف خے ہے اور اس کی آواز ہے خ.
خرگوش. دوائی. یہ حرف دال ہے اور اس کی آواز ہے دوائی. ڈبہ. یہ حرف ڈال ہے اور اس کی آواز ہے ڈبہ. ذخیرہ. یہ حرف زال ہے اور اس کی آواز ہے ذخیرہ. رات. جب ہم نے رات کہا تو اس کی پہلی آواز کیا آئی؟ رات. یہ حرف رے ہے اور اس کی آواز ہے ارے ڑ سے تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، لیکن اس کی آواز کہاں آتی ہے؟ پہاڑ. یہ حرف ڑے ہے اور اس کی آواز ہے پہاڑ. ڑ سے کوئی بھی حرف شروع نہیں ہوتا، کوئی بھی تصویر شروع نہیں ہوتی. زنجیر. یہ حرف زے ہے اور اس کی آواز ہے ژالہ باری. یہ حرف ژ ہے اور اس کی آواز ہے ژالہ باری. سیب. یہ حرف سین ہے اور اس کی آواز ہے شلجم. یہ حرف شین ہے اور اس کی آواز ہے صندوق. یہ حرف صاد ہے اور اس کی آواز ہے اور بہت سی جگہ اس کو سوا بھی پڑھایا جاتا ہے. ضعیف. یہ حرف ضاد ہے اور اس کی آواز ہے زواں. طوطا. یہ حرف توئیں ہے اور اس کی آواز ہے تواں. ظروف. یہ حرف زوئیں ہے اور اس کی آواز ہے زواں. عینک. یہ حرف عین ہے اور اس کی آواز ہے عینک. یہ تصویر کون سی ہے؟ غبارہ. یہ حرف غین ہے اور اس کی آواز ہے غبارہ. فوارہ. جب ہم نے فوارہ کہا تو پہلی آواز کیا آئی؟ یہ حرف فے ہے اور اس کی آواز ہے قینچی. یہ حرف قاف ہے اور اس کی آواز ہے کتاب. یہ حرف کاف ہے اور اس کی آواز ہے کتاب. گلدان. جب ہم نے گلدان کہا تو پہلی آواز کیا آئی؟ گلدان. یہ حرف گاف ہے اور اس کی آواز ہے لٹو. یہ حرف لام ہے اور اس کی آواز ہے لٹو. مور. یہ حرف میم ہے اور اس کی آواز ہے مور. ناک. یہ حرف نون ہے اور اس کی آواز ہے ناک. ورق. یہ حرف واو ہے اور اس کی آواز ہے ورق. ہاتھی. یہ حرف ہے اور اس کی آواز کیا ہے؟ ہاتھی. حمزہ سے کچھ شروع نہیں ہوتا. یکا. چھوٹی ی بڑی ی سے ہماری کیا آواز آتی ہے؟ دونوں سے ایک ہی آواز آتی ہے ختم الف بے پے. ٹھیک ہے، ہمیں بچوں کو اسی طریقے سے پڑھانا ہے. الگ الگ تصویریں دکھانی ہیں ان کو. اپنے انوائرمنٹ سے پڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ کے آس پاس کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں. بچے کو کھیل کھیل میں اسی میں
پڑھانے کی کوشش کیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، ان کی کریٹیو اور کرٹیکل تھنکنگ کو بھی جو ہے بہت پروموشن ملے گی کہ بچہ جو ہے جیسے سوچے گا کہ اچھا جب میں نے یہ کہا، جیسے وہ عام طور پہ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بیٹ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو انکریج کر کے پوچھ سکتے ہیں اچھا بال، بیٹ، ویری نائس. اب دونوں کی آواز ایک جیسی لگ رہی ہے نا، دونوں ب سے شروع ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو بہت زیادہ اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنا انیشیٹو لے کے آپ سے بات کریں، آپ سے سیکھیں. اب پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر پہ نہیں پڑھ رہا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عموماً ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس گھر میں اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم دے نہیں پاتے. تو آپ دن کا بھلے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ بھی اگر نکالیں اور اگر ایک حرف کا انٹروڈکشن کروائیں اور اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ سے بچوں کو سوال کریں کہ بیٹا کیا آپ کو آس پاس اپنے یہاں اس کمرے میں کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہے کہ جو ب سے شروع ہوتی ہو؟ تو پھر بچہ آپ کو سوچ سوچ کے بتائے گا، کچھ غلط بتائے گا، کچھ صحیح بتائے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کی اصلاح کرنی ہے. اور اسی طریقے سے کھیل کھیل میں آپ لوگوں کی نہ صرف بانڈنگ اچھی ہوگی بلکہ بچوں کا جو ہے وہ جو لرننگ ہے وہ بھی بہت امپروو ہوگی، اور بچوں کا حوصلہ افزا بھی بہت ہوگا، بلند ہوگا کہ ہاں بھائی ہمارے پیرنٹس ہماری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ ایک بچے کے لیے تو اس کی پوری دنیا جو ہے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو اگر ماں اور باپ دونوں مل کے اپنے بچے کو انکریج کریں، ان کی خوبیوں کو اور گروم کرنے کی کوشش کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تو بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں اچھا ہوں. چاہے کوئی بھی انہیں کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن وہ کیا کس کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ وہ پیرنٹس کی رائے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ نہیں میری ماما کہتی ہے میں بہت اچھا ہوں اور میں سب کر سکتا ہوں. اپنے پیرنٹس کی جو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ بچوں کو کانفیڈنس دینا ہے، ان کو سوشلائز کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کریں کہ کس طریقے سے ہمیں کس سے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو کیا ہوگا کہ بچہ رول ماڈل اپنے پیرنٹس کو ہی جو ہے وہ بنائے گا اور انہی کے انفلوئنس میں رہے گا. پھر وہ آپ کو پسند بھی کرے گا، آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کی ہیلپ بھی کروائے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی گزارے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈو سبسکرائب آور چینل بیمز کریٹرز. اللہ حافظ.